اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیشہ سے ایک گروہ ایسا رہا ہے جس گروہ نے، جس طبقے نے مسلمانوں کے اندر رہ کر مسلمانوں کو، اسلام کو جو اذیتیں پہنچائی ہیں، جو تکلیفیں دی ہیں، وہ غیروں نے، یہود و نصارہ اور دوسرے دھرم مذہب کے ماننے والے لوگوں نے بھی وہ اذیتیں اور وہ تکلیفیں نہیں پہنچائیں جو اس طبقے نے پہنچائی ہیں۔ یہ طبقہ، یہ گروپ منافقین کا گروپ کہلاتا ہے۔ منافقوں کا یہ گروپ، یہ ٹولہ ایسا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی، آج بھی، آئندہ بھی۔ یہ ایک طبقہ ایسا ہے جو مسلمانوں کے ہی درمیان رہ کر، مسلمان محلوں سماج میں رہ کر، مسلمانوں سے یاری دوستی، مسلمانوں جیسا لباس اور ان کی جیسی شکل صورت بنا کر ساتھ میں رہتا ہے، ساتھ ہی اٹھتا ہے، ساتھ ہی بیٹھتا ہے، کھانا پینا، لین دین، معاملات سب مسلمانوں کی طرح مسلمانوں کے ہی ساتھ ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ مسجدوں میں، نمازوں میں بھی شریک ہونا، دینی کاموں میں شریک ہونا، تمام چیزوں میں یہ طبقہ ساتھ رہتا ہے۔ لیکن جتنی تکلیفیں، جتنی اذیتیں اسلام کو، اسلام کے ماننے والے کو اس ٹولے سے پہنچی ہیں، اس طبقے سے پہنچی ہیں، اتنی غیروں سے نہیں پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کے خلاف جو وہ سازشیں کیا کرتے تھے، جس مکر و فریب کا وہ مظاہرہ کرتے تھے، اور جس عیاری اور مکاری سے وہ مسلمانوں اور مسلمانوں کے دین اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے پر وہ تلے ہوئے تھے، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ان مکاریوں کا ذکر کیا ہے۔ خود قرآن کریم میں پوری سورت، سورہ منافقون، اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ منافق جو لفظ ہے، دراصل یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ نفاق سے نکلا ہے، نون فا الف بڑا قاف، نفاق۔ عربی زبان میں نافقہ، ینافق، منافقتاً اور نفاقاً، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ حقیقت پر پردہ ڈالنا، چھپانا، حقیقت کے علاوہ دوسری کسی چیز کو ظاہر کرنا، سچ کو چھپا لینا۔ ایسا آدمی جو سچ کو چھپا لے، حقیقت پہ پردہ ڈالے اور جھوٹی بات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، وہ منافق کہلاتا ہے۔ ایک لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے نافقہ، جس کا مطلب ہوتا ہے ایسا جنگلی چوہا جو ایک بل کے ایک سوراخ سے داخل ہوتا ہے اور ہمیشہ دوسرے سوراخ سے نکلتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے سوراخ میں، اپنے بل میں داخل ہوگا تو داخل ہوتے ہی وہ اس داخل ہونے والے راستے کو بند کر دے گا، تاکہ آنے والے خطرے اور آنے والے کسی بھی آدمی کو، کسی بھی چیز کو اس کے داخل ہونے کا پتہ نہ لگے، اور جب بھی کسی خطرے کو محسوس کرے گا دوسرے بل سے نکل کے دوسرے سوراخ سے آگے بڑھ جائے گا۔ عربی زبان میں اس جنگلی چوہے کو نافقہ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ لفظ ہے جو آگے چل کے نفاق بنا، اور اسی لفظ سے آگے چل کے منافق بنا، کہ اسلام کے ماننے والوں کے درمیان رہ کر، مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر، ان سے یاری دوستی اور ہمدردی کا اظہار کر کے، اور انہی کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا اور انہی کی پریشانیوں میں اضافہ کرنا، یہ اس ٹولے کا اور اس طبقے کا ہمیشہ سے یہ طرز عمل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طبقہ
تھا جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے. پوری ایک فہرست آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی گئی. اور بہت سے لوگ وہ تھے جو خود کھل کے سامنے آ گئے، جن کا ایک سردار تھا عبداللہ ابن ابی بن سلول مدینہ منورہ میں. وہ کھل کے سامنے آ گیا تھا غزوہ خندق سن 5 ہجری میں، کہ جس نے اپنے آپ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکل علیحدہ کر لیا تھا کہ نہیں بھائی ہم تو اپنے گھر جا رہے ہیں، ہم جنگ نہیں لڑیں گے، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے. یہی وہ ٹولہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو منافق تھے وہ نفاق کا جو شکار تھے، وہ عقیدے کے منافق تھے، اپنے عمل کے منافق تھے، اسی طرح اپنے عقیدے کے بھی منافق تھے، جن کو کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان فرما دیا کہ فلاں فلاں آدمی منافق ہے. اس لیے صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک رازدار ہیں، مشہور صحابی حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ. ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رازدار کہا جاتا ہے، حذیفہ ابن الیمان کو. تو صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ، خود حضرت عمر ابن خطاب جیسے لوگ حذیفہ ابن الیمان کے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ حذیفہ دیکھو منافقین کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. صحابہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا نام تو نہیں، کیونکہ منافقین کا جو حشر ہے بڑا بھیانک، بڑا خطرناک حشر قرآن میں بیان کیا گیا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں انہی منافقین کو رکھا جائے گا، جن کی بظاہر لمبی داڑیاں بھی ہوں گی، جن کی اچھی ٹوپی اور پگڑی بھی ہوگی، جن کی باتیں جب وہ باتیں کریں تو لگے گا بالکل جیسے پھول جھڑتے ہیں، جب آپ کے سامنے بیٹھیں گے تو لگے گا کہ جیسے کہ ان سے بڑا کوئی ہمدرد دنیا میں خیر خواہ آپ کا ہے ہی نہیں. لیکن جیسے ہی آپ سے وہ منہ موڑا اور آپ کی اور ان کی ملاقات ختم ہوئی، وہ اپنے گھر آپ اپنے گھر، انہوں نے اپنی وہ کارستانی اور جو مکاری اور عیاری جو ان کی فطرت میں شامل ہے، بس اس میں وہ شروع ہو جاتے ہیں، کام کرنے لگتے ہیں اور اس جنگلی چوہے کی طریقے سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہ طبقہ تھا منافقین کا، جیسے میں نے بتایا کہ یہ نفاق اعتقادی، اپنے عمل اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے منافق، جن کے اوپر مہر لگا دی اللہ نے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے دلوں پر اللہ کی مہر ہے، ان کے آنکھوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے، ان کے کانوں میں اللہ نے مہر لگا دی، نہ یہ اب حق بات سن سکیں گے، نہ کسی حق بات کو دیکھ سکیں گے، نہ کسی حق بات کو یہ محسوس کر سکیں گے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے پاس دل تو ہوں گے لیکن اس دل سے کسی اچھی اور خیر کی بات کو یہ اب محسوس نہیں کر سکتے. ان کے پاس کان تو ہیں، لہم آذان لا یسمعون بہا، کان بھی ان کے ہوں گے لیکن اپنے کانوں سے کبھی حق بات کو یہ نہیں سن سکیں گے. ان کی آنکھیں بھی ہوں گی لیکن اپنی آنکھوں سے کسی حق بات کو دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے ان سے چھین لی ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہ لوگ اب جانور ہیں، جانور، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. تو یہ جو طبقہ ہے مسلمانوں میں، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو اس طبقے سے بڑی اذیت پہنچی ہے، بڑی اذیت پہنچی ہے. اتنی اذیت غیروں سے نہیں پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد چونکہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب کسی کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں آدمی منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے. کسی کو نامزد کر کے منافق نہیں کہا جا سکتا، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دنیا سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، لہذا اب کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھا جا سکتا. تو عقیدے کا جو نفاق ہے اس کے بارے میں فیصلہ اب نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو عملی نفاق ہے، اپنے کردار کا نفاق ہے، وہ ابھی بھی برقرار ہے، یہ ہمیشہ رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بیان فرما دی حدیث شریف میں، اپنے امتیوں اور اپنے ماننے والوں کو ان سے خبردار کر دیا اور فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 بڑی پہچان ہیں.
فرمایا کہ منافق کی 3 بڑی علامتیں ہیں، اگر وہ تینوں علامتیں کسی آدمی میں پائی جاتی ہوں یا ان 3 میں سے کوئی ایک علامت کسی آدمی میں پائی جاتی ہو تو سمجھ لو کہ وہ عملی اعتبار سے منافق ہے، وہ غدار ہے۔ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ کسی آدمی کے اندر جھوٹ بولنے کی اگر عادت ہے، بات بات پر جھوٹ بولنے کی، تو اس کا مطلب وہ نفاق کے راستے پر ہے، اس کے اندر ایک علامت منافق ہونے کی پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کر لے کسی سے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا تو وعدہ خلافی کر جائے، غداری کر جائے۔ یہ وعدہ خلافی کرنا اگر کسی آدمی کے اندر دنیا میں ہے، وہ چاہے جو ہو، اگر کسی آدمی کے اندر دنیا میں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے اندر منافق ہونے کی ایک پہچان برقرار ہے۔ حدیث شریف کی روشنی میں ایسے آدمی سے ذرا چوکنے رہو۔ اور اسی طرح تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب کوئی امانت رکھوائی جائے، چاہے وہ پیسے کی شکل میں یا کسی ذمہ داری کی شکل میں، کوئی ذمہ داری دی جائے، کوئی امانت اگر رکھوائی جائے اور کہا جائے کہ بھائی یہ میری امانت ہے، میں نے جو بات آپ سے کہی ہے یہ راز فاش نہیں ہونا چاہیے، یہ راز میرا آپ کے پاس امانت ہے، یہ جو 10,000 روپے میں نے آپ کے پاس رکھوائے ہیں یہ میری امانت ہے، یہ جو ذمہ داری میں نے آپ کے حوالے کی ہے یہ میری امانت ہے۔ فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو وہ امانت میں گڑبڑ کر دے، خیانت کر دے۔ اگر یہ چیز ہے کہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، امانت میں خیانت کرنا، اور ایک روایت میں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب کبھی انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق کسی سے نوک جھوک ہو جائے، بحث مباحثہ ہو جائے تو فوراً گالی گلوچ پر اتر آئے، یہ گالی گلوچ پہ فوراً اتر آنا یہ بھی منافق کی پہچان ہے۔ یہ 4 چیزیں ہوئیں کل، ان 4 چیزوں میں سے یہ چاروں کی چاروں، یہ ایک چیز اگر کسی آدمی کے اندر پائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے چونکہ وہی کا سلسلہ ختم ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے یہ شخص منافق ہے، منافق۔ اب ذرا ہمیں غور کرنا ہے، جو ہم لوگ حالات کا شکوہ کرتے ہیں، پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہیں، آپسی اختلافات، لڑائی جھگڑوں اور رنجشوں کا شکوہ کرتے ہیں، اب ذرا ہم غور کر لیں، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک لے، کیا میرے اندر جھوٹ تو نہیں، خیانت تو نہیں، گالی گلوچ کرنے کا میرا مزاج تو نہیں، کہیں میرے اندر وعدہ خلافی تو نہیں؟ ان چیزوں پر غور کر لے انسان کہ اگر یہ چیزیں یا ان میں سے کچھ اگر کسی آدمی کے اندر ہیں تو وہ عملاً منافق۔ اور قرآن نے جو باتیں بیان کی ہیں اگر ان کی تفصیل اور ان کی تفسیر کی جانے لگے تو اس کے لیے تو بڑا لمبا وقت چاہیے۔ قرآن تو کہتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانہم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ اور اگلی جو آیت وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، کہ اگر آپ ان کے ڈیل ڈول اور ان کے جسم کو دیکھیں، ان کی لمبی پگڑیوں اور ان کی لمبی داڑھیوں اور ان کے لمبے جبے کو اگر آپ دیکھیں، قرآن اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے یہ بات پانی لا دیجیے، یہ اپنے نبی سے اللہ کہہ رہا ہے، نبی کو تو سنانا مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کا ڈیل ڈول، ان کا جسم، ان کا پورا حلیہ دیکھ کر آپ ان سے محبت کرنے لگیں گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر آپ ان کی باتیں سنیں اور جب وہ آپ سے کوئی بات کریں تو ان کی باتیں نہ ہوں جیسے کہ لگے گا کہ ان کی زبان سے پھول گر رہے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اگر آپ ان کو دیکھ لیں اے نبی
تو آپ کو ان کا پورا ڈیل ڈول بڑا اچھا لگے گا، آپ متاثر ہو جائیں گے. آپ یہ کہے بغیر نہیں رہیں گے کہ میرا سب سے بڑا ہمدرد یہی ہے، میرا سب سے بڑا سرپرست یہی ہے، میرا سب سے بڑا خیرخواہ یہی ہے. آپ اندر سے کہیں گے کہ نہیں، ان سے اچھا کوئی آدمی دنیا میں نہیں ہو سکتا، اور یہ جو ہے غدار نہیں ہو سکتے، ان کی باتیں ایسی میٹھی ہوتی. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر یہ کچھ بولیں، بات کریں، تو لوگ ان کی باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں، کان لگا کر سننے پر مجبور ہو جائیں، ایسی بہترین باتیں یہ کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. قرآن کہتا ہے کہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ ان کو یوں سمجھو کہ کسی تختے سے پیٹھ لگا کر ایسے بیٹھے ہیں، اسی کے سہارے رکے ہوئے ہیں. اگر وہ تختہ اور وہ لکڑی پیچھے سے ہٹا دی جائے تو پھٹ سے گر جائیں پیچھے. اپنا کوئی وجود نہیں، صرف اور صرف مسلمانوں کے درمیان آپس میں انتشار پھیلانا، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنا، اسلام اور اس کے ماننے والوں کو پریشان کرنا، یہ ان کی فطرت ہے، ان کی گھٹیوں میں شامل ہے. قرآن کہتا ہے قاتلہم اللہ، اللہ تمہیں تباہ کرے، اللہ تمہیں تباہ کرے. ایسی قرآن میں آیتیں ہیں، اگر اس ٹاپک کو چھیڑا جائے تو میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی قسم، اس میں نہ میں بچوں گا، نہ آپ بچیں گے، نہ اس میں مولوی بچیں گے، نہ اس میں پیر و بزرگ بچیں گے. ایک طرف سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر وحی کا انتظام جیسے اس وقت تھا، اگر اس دور میں ہوتے ہم مسلمان، تو مجھے پورا یقین ہے کہ سب منافقین کی فہرست میں ہوتے، سب ایک طرف سے کوئی نہیں بچتا. سب کی صورتحال یہ ہے، اور ایسی صورتحال ہونے کے بعد ہم خوش ہوتے ہیں، مگن ہوتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں گے، ہماری اصلاح ہو جائے گی اور ہمیں اللہ کی طرف سے مدد ملے گی. یہ صورتحال ایسی گھناؤنی کنڈیشن میں جینے کے بعد ایک جگہ کی بات معلوم ہوئی کہ باقاعدہ ایک مسجد جس کا نظام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بالکل الحمدللہ اچھے سے نظام چل رہا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، ایک اپنا ہی کوئی مسلمان اس مسجد اور مسجد سے متعلق لوگوں کے خلاف اپلیکیشن دے آیا کہ اس مسجد کی جانچ کرو. کسی مدرسے کے متعلق اپلیکیشن دے آئے کہ اس مدرسے کی جانچ کرو. یہ کیا ہے؟ اگر یہی سب کرنا ہے تو داڑیاں منڈا دیجئے، کوئی ضرورت نہیں. تلک لگائیے، صاف صاف کہیے کہ ہم ہندو ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں اللہ کے دین کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے؟ صاف صاف کہیے کہ ہم ہندو ہیں، ہم نہیں مانتے اسلام کو، صاف کہہ دیجئے. تکلیف تو نہیں ہوگی، یہ تو نہیں لگے گا کہ کسی مسلمان نے غداری کی، یہ تو احساس کم از کم نہیں ہوگا. صاف صاف ہوگا کہ ہاں بھائی غیر تھا، اس نے چونکہ اس کی ہماری دادا لائی دشمنی چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے اس نے کر دیا، ہم لوگ نپٹیں گے. یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے کہ لمبی داڑھی رکھ کے، لمبی ٹوپی لگا کے اور اللہ اللہ اور جماعت کے امیر بن کے بے شرموں کی طریقے سے اور ذمہ داران ہو کر کے اور سماج میں ایسا ڈھونگ رچا کر کے جیسا بالکل جبرائیل علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں جو زمین پہ اتر آئے ہیں، اور اس کے بعد یہ مکاریاں اور اس کے بعد یہ فریب اور یہ دھوکہ اور یہ الزام تراشیاں. اللہ کے یہاں جانے سے ڈر نہیں لگتا؟ قبر میں کیا منہ دکھاؤ گے جا کر کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کی باری جب آئے گی تو کیا منہ دکھاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ کیا اس کی فکر نہیں ہے؟ 10 سال جی لیے، 20 سال جی لیے، 70 سال، 100 سال جی لیے، آخر مرو گے نا، ایک نہ ایک دن تو موت آئے گی نا. اللہ کے یہاں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، حشر میں سامنا کرنا ہے، رب العالمین کا سامنا کرنا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا پڑے گا. حدیث میں آتا ہے حوض کوثر سے ان مجرموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے دھکا دے کر محمد الرسول اللہ کے پاس سے بھگا دیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے سحقن سحقن ایھا الناس، نکل جاؤ میری نظر کے سامنے سے، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں. کیا فائدہ پھر؟ کیا فائدہ مسلمان ہونے کا؟ اگر اتنی جرات اور اتنی ہمت نہیں ہے اور اللہ کے دین سے اتنا پیار اور اتنی محبت نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے پھر یہ ٹوپی لگانے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ ہٹا دیجئے اس کو. میں صاف صاف کہتا ہوں، خاص طور پر علماء کرام، اگر کوئی یہاں پر ہے کوئی عالم دین، وہ سمجھ لے اس بات کو، صاف بولا کرے
اور کوئی اگر تبلیغی جماعت کا امیر یہاں پر ہے تو دل پہ لکھ کے لے جائے میری بات کو، صاف بولنا شروع کرے، جو بات ہے حق بولنا شروع کرے۔ یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے میرے منہ پہ میری اور اس کے منہ پہ اس کی؟ یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے، یہ دوغلا پن، دو رخا پن، یہ مسلمان کی پہچان نہیں۔ صاف صاف کہو جو بات ہے، جو دل میں ہے زبان پہ ہونی چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میرے فلاں سے تعلقات ہے تو ان کے منہ پہ ان کے میٹھی میٹھی باتیں کر دی، اور ان سے بھی چونکہ یارانہ ہے۔ جیسے مشہور ہے کہ نیا نیا آدمی اسلام لایا اور وہ بیچارہ گھر سے جب نکلتا تھا راستے میں ایک مندر پڑتا تھا، آگے ایک مسجد تھی، جب گھر سے نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو مسجد میں مندر میں بھی کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑتا تھا، ادھر سے جب واپس آ کے نماز پڑھ کے گھر واپس آتا تھا تب پھر ہاتھ جوڑ لیا کرتا تھا۔ کسی نے کہا کہ بھائی اب تو آپ مسلمان ہو گئے، اب تو آپ مسلمان ہو گئے، اب کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ بھیا بگاڑنا ٹھیک نہیں ہے، کسی سے بگاڑنا ٹھیک نہیں ہے، بنا کے ان سے بھی رکھو، نہ معلوم کب کام آ جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آپ اس کو، میری بات کو برا مانیں یا صحیح مانیں، آپ گھر جا کر اپنے گھروں میں جائزہ لیجئے، اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، کیا کہیں میرے اندر تو یہ چیز نہیں؟ اور اللہ کی قسم جب تک مسلمانوں کے اندر یہ چیز رہے گی اس وقت تک اللہ کی کوئی مدد نہیں آ سکتی، کوئی مدد نہیں آ سکتی۔ اللہ کی مدد کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور اپنے پیغمبر کے سچے پکے جانشین اور ان کو صحیح طور پر ماننے اور ان کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ منافقوں کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، بالکل کوئی وعدہ نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقام کو پہچانیں، اپنے مرتبے کو پہچانیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ کہیں ہماری طرف سے تو کوئی ایسی چیز اسلام یا اسلام کے کسی ماننے والے کو ہماری طرف سے تو کوئی کسی ایسی چیز کا سامنا نہیں ہو رہا ہے، ہم اس پر ذرا غور کریں۔ اگر ہو رہا ہے خدا نخواستہ جانے انجانے میں تو ابھی زندگی کی سانسیں برقرار ہیں، فوراً توبہ کریے اللہ سے اور اپنے اس طرز عمل کو چھوڑیے اور اچھی پکی سچی زندگی گزاریے۔ اللہ تبارک و تعالی